السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ٹاک آف ارینہ صدیقی. میں اکثر اپنی بہنوں کو اسٹرگل کرتا ہوا دیکھتی ہوں کہ اور خاص طور پہ مطلب جب وہ بیویاں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بچوں کو بھی اسٹرگل کرتا دیکھی ہوں. میں کیوں مانوں اپنے والدین کی؟ کیونکہ اللہ کی ڈائریکٹ کمانڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو احکامات ہمیں نازل کیے ہیں, جو آیات احکامات کے ساتھ آئی ہیں, وہ ریکمنڈیشنز نہیں ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے وہ ڈائریکٹ احکام ہے. تو اللہ اگر کہہ رہا ہے نا کہ اپنے والدین کو فالو کرو, ان کو اوبے کرو, ان کی فرما برداری کرو, تو اس کا ڈائریکٹ کمانڈ ہے. تو ہم والدین کی پرستش نہیں کر رہے ہیں, والدین خدا نہیں ہیں, ہم ان کو نہیں مان رہے, ہم ان کو نہیں مان رہے, ان کو مان کے اللہ کی مان رہے ہے نا. تو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی, اور ہم والدین کی فرما برداری کو فرض عین سمجھیں گے. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہم کسی دیوار کو سجدہ تھوڑی کر رہے ہیں. کعبہ خود ایک دیوار ہے, تو اس کو تھوڑی سجدہ کر رہے ہیں. ہم تو اللہ کی کمانڈ پہ سجدہ کر رہے ہیں کعبے میں جا کے, ٹھیک ہے. اور پھر اگر رخ کعبے کی طرف کر کے کر رہے ہیں, تو ہم دیوار کو تھوڑی سجدہ کر رہے ہیں, ہم تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اس رخ کر کے سجدہ کریں. تو اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ والدین کو اوبے کرو, والدین کی فرما برداری کرو, تو ہم والدین کو تھوڑی پرستش کر رہے ہیں, ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کی فرما برداری کریں. پھر بات آتی ہے شوہروں کی. تو اکثر بہنیں اسٹرگل کرتی, میں کسی مرد کے تابع نہیں ہو سکتی, میں کیوں کسی مرد کو مانوں, یہ میرا خدا نہیں ہے. کیونکہ اللہ ہی نے تو یہ بتا دیا آپ کو کہ آپ عورت ہیں, تو آپ کو اپنے شوہر کا حکم ماننا ہے. کیونکہ شوہر کو ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دی ہے نا. کسی ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, تو جتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہے, اتنی بڑی اس کی تنخواہ ہے, اتنی بڑی اس کی مراد ہے, اتنی بڑی اس کے رتبے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سنبھالنے کا, کیئر ٹیکنگ کا, نان نفقے کا, پروٹیکشن کا, سیفٹی کا, سیف گارڈ کرنے کا, ہماری ہر قسم کی جسمانی, اعصابی, جذباتی اور روحانی ہر چیز کی ضرورت کا ہمیں اس نے اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے شوہر کو ذمہ دیا ہے, ٹھیک ہے. تو جب اس کی اتنی بڑی ذمہ داری, تو اس کے پرکس بھی زیادہ ہی, یعنی کہ بینیفٹس ہوتے ہیں نا ہر امپلائمنٹ میں, ٹھیک ہے. تو اس کو جب ذمہ داری زیادہ دی ہے, تو اس کو حقوق بھی ہم سے ایک لیول اپ دے دیے نا. اس کو بتا دیا اب 2 وزیر اعظم تو نہیں ہو سکتے نا ایک جگہ پہ ایک ملک میں, تو اسی طرح ایک گھر میں بھی 2 نہیں حکمران ہو سکتے. تو حکمران نہیں بنایا, ان کو کیئر ٹیکر بنایا, مینٹینر بنایا. تو اس لیے عورت کو کہا گیا ہے کہ ان کو اوبے کرو, ان کی فرما برداری کرو, تاکہ وہ اپنا جو فرض ہے وہ صحیح طریقے سے نبھا سکے. اب اگر دونوں ہی ایک دوسرے سے سر پھوڑتے رہیں گے اور ٹکریں مارتے رہیں گے, تو پھر دونوں میں سے کوئی کسی کی بات نہیں مانے گا, اور گھر تو بکھر جائیں گے, ہے نا. تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم شوہر کی فرما برداری کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں. شوہر کو سبمیشن نہیں دے رہے, نعوذ باللہ, اللہ کے علاوہ سبمیشن کسی کی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو جس طرح والدین گاڈ نہیں ہے, اس طرح شوہر بھی گاڈ نہیں ہے, انلیس آپ کا شوہر آپ کو اسلام کے خلاف نہ بتائے, یا کوئی بہت ہی ناجائز, ایون اگر وہ ناجائز بات بھی کرتا ہے اور آپ نے مان لی, ٹھیک ہے, جس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا, آپ نے مان لی, تو وہ آپ کے ظلم و جبر کے لیے وہ گناہ گار ہوگا, لیکن آپ کے اوپر تو لکھا جائے گا کہ آپ نے بالکل صحیح طور پہ پابندی کی, کیونکہ آپ کے رب نے کہا تھا کہ اس کی فرما برداری کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ چھوٹی سی بات سمجھنے کی, اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم انسان جن کو اللہ نے ہمارے اوپر رکھا ہے کہ ان کی ہم فرما برداری کریں, اگر ہم انسانوں کی فرما برداری کر لیں, تو اس صورت میں ہم اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں, اپنے رب کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, انسانوں کی نہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں ہماری زندگی آسان ہو جائے, اور اگر ہم اپنی زندگی کا شیوا یہ بنا لیں کہ ہر حال میں صرف اللہ ہی کو خوش کرنا ہے, اور انسانوں کو خوش کرنے کے راستے سے اللہ کو خوش کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی, اور ساری چیزیں آپ کی زندگی میں بالکل راستے پہ لگ جائیں گی. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا, میرے انسٹاگرام کو بھی اور میرے ٹک ٹاک کو بھی, اور شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.